ذوالفقار راج صاحب، تمام اپوزیشن جماعتیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شاہد خاقان عباسی کی بھی جب گفتگو سن رہی تھی تو وہ تو ایسے، میں حیران تھی، مجھے تو ایسا لگا ان کی گفتگو سن کے کہ کبھی یہ نون لیگ سے ان کا تعلق رہا ہے یا کبھی یہ نون لیگ کے پرائم منسٹر انہی کی پارٹی سے بلونگ کرتے تھے نا. آج اتنے گلے شکوے شکایتیں، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا رزلٹ کیا ہوگا؟ کیا یہ تمام اکٹھے ہو پائیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کی تاریخ پہ اگر نظر دوڑائیں تو 77 سالہ تاریخ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی تحریکیں چلیں اس پہ پی این اے کی تحریک سے شروع کر لیں، ججز بحالی تحریک تک آ جائیں، جس تحریک کو اور جس مومنٹ کو پیچھے سے بلیسنگ یا سپورٹ ہوتی ہے اس کا کوئی رزلٹ تو آ جاتا ہے، لیکن جس کو اس طرح سے نہیں ہوتی اس کا رزلٹ کبھی نہیں آیا. یہ آج کی بات نہیں ہے، میں پورے ماضی کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. ججز بحالی تحریک میں بھی کچھ لوگ آن بورڈ تھے اور اس کے بعد ایک طے تھا کہ یہ جلوس کہاں سے نکلے گا اور یہ کہاں تک مارچ جائے گا اور اس کے بعد ججز کی بحالی ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی. اچھا، اب اس اجتماع کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو اس پہ ظاہر ہے ایک اچھی ایفرٹ اپوزیشن کر رہی ہے، اس کو برا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. جمہور کی آواز اور اظہار رائے کی بات تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن تھوڑی سی لیٹ ہے اور کٹھے ہونے میں انہوں نے بہت ڈیلے کر دیا، اور اپوزیشن تقسیم بھی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نوابزادہ نصر اللہ خان ہوتے تھے، جب بھی ضرورت پڑتی تھی بے نظیر بھٹو کو یا کسی کو جو اپوزیشن کے اندر ہوتی تھی جماعت، وہ ان کے پاس جاتے تھے، وہ ساری جماعتوں کو لے کے ایک ایجنڈے کے اوپر اکٹھا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ ایک رائٹ سمت کے اندر ایک ڈیموکریٹک مومنٹ چلاتے تھے. اچھا، اب یہاں پہ کوئی نوابزادہ نصر اللہ رہ نہیں گیا، کوئی ہے ہی نہیں، کسی پہ اتفاق نہیں. اور جو صاحب جیل کے اندر ہیں وہ بھی سولو فلائٹ چونکہ انہوں نے اتنی زیادہ کی ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں آج اکٹھی ہو سکتی تھی وہ ساری کی ساری جماعتیں وہ ہیں کہ جن کو ایک ایک بندے کا کسی کا الٹا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، کسی کو کچھ کہتے رہے، کسی کو کچھ کہتے رہے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں ان کو کسی پارٹی کی ضرورت نہیں لیکن اور اب کبھی تو یہ ہے تو ضرورت پڑے گی اپوزیشن نہیں. نا، اب تو وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں اپنے اپنے مطالبات کے لیے. دیکھیں وہ اپنے اپنے مطالبات کے لیے ہی ہو رہے ہیں، اپنے اپنے انٹرسٹ کے لیے ہو رہے ہیں، انٹرسٹ کے لیکن لیے بعض کا تو ہوتا ہے کہ ایک نیشنل ایجنڈے کے اوپر نا سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ نیشنل ایجنڈا نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا آپس کے اندر ایک ریلیشن بھی ہوتا ہے نا. اب دو چیزیں ہو رہی ہیں، کوارڈینیشن ہے. ایک تو کوارڈینیشن بھی ساتھ ساتھ بہتر کرنے کی پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے، ریلیشن بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک قومی سیمینار قرار دے کے ایک نیشنل ایجنڈے کی بات بھی ہو رہی ہے. اور ابھی تک واضح نہیں، ہمارے سامنے تو نیشنل ایجنڈا اور اس کے نکات نہیں آئے کہ یہ کون سا نیشنل ایجنڈا ہے جس پہ سارے حضرات کٹھے ہو رہے ایک ہیں. ہوٹل میں ان کو کانفرنس تک تو کرنے نہیں دے رہے راحت صاحب، حکومت اتنی جمہوریت میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوٹل کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ نہیں آپ بتائیں، ہمارے وہ ویورز کو ہوٹل بھی بھی بتائیں. وکلا کو ایک پلاٹ ملا تھا، اچھا، اور اس تحریک کے بعد جو افتخار چوہدری صاحب جس میں بحال ہوئے تھے تو انہوں نے وکلا کا وہ ہاسٹل ہے بیسیکلی لیجنڈ ہوٹل، تو وہاں پہ وکلا کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، وہ رہتے ہیں. اور جس حال کے اندر یہ فنکشن ہو رہا ہے اس کو آسما جہانگیر حال کہتے ہیں، اور آسما جہانگیر نے تو پوری زندگی ایک اظہار رائے کے لیے وقف کیے رکھی. لیکن آج احسن بون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب اور باقی لوگ جو ہیں، وکلا تقسیم ہے، ٹھیک ہو گیا. اور وکلا کی تقسیم ہونے کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کی سیاست بھی تقسیم ہے، آپ کا میڈیا بھی تقسیم ہے، وکلا بھی تقسیم ہے. ٹھیک ہو یہ نہ کہیں کہ سارے کے سارے لوگ ہی ایک طرف ہیں، نہیں، تقسیم ہے، اور اس کا نتیجہ حکومت کو یہ کیا ضرورت ہے؟ چلے وکلا کو ہال تھا، آسما جہانگیر ہال تھا، کیا ضرورت تھی دھمکیاں دینے کی انتظامیہ کو بقول ان کے